کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اچھا وعلیکم السلام. اچھا علی بھی میں آپ سے ملنے کے لیے فیصل آباد سے صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے صرف آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. گفتگو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا جو میری آواز دھیمی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میں جب بریلوی تھا، پھر دیوبندیوں کے مدارس میں پڑھا، پھر میں جامعہ تعلیم الاسلام مقاجن میں پڑھا. اس وقت سے لے کے آج تک میں نے کوئی 25-30 لاکھ کی کتب خریدی. میں نے 25-30 لاکھ کی کتابیں خریدی ہیں. کتابیں میں نے کتابوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا، اور جراب کا میں بہترین کاریگر ہوں. میں نے 16 سال کام کیا. کس چیز کا؟ یہ جراب نہیں ہے جو ہم پہنتے، جراب سوکس. اچھا اچھا اچھا. تو 16 سال اس کا میں نے کام کیا ہے، ماشاء اللہ. اور بہترین طریقے سے. سیتے ہیں آپ جراب میں؟ سیتے ہیں؟ نہیں، مشین نہیں ہوتی نا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو اس پہ میں نے جو جتنا پیسہ تھا تقریباً میں نے کتابوں پہ لگایا. تو میں نے 2 مدارس کے اندر 2 مساجد کے اندر میں نے یہ خطابت کی. ایک مسجد کے اندر 7 سال کی، اور بغیر پیسوں کے. ماشاء اللہ. آپ بھی میں جس جگہ خطابت اور امامت کروا رہا ہوں نا، تو میرا خیال ایسے ہی ہے کہ جیسے بلکہ میں ہی ان کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. رہی ہے جتنا وہ مجھے دیتے ہوں گے نا، میرا خیال اتنا ان پہ میرا بھی خرچ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ گواہی کے طور پہ ایک نمبر اپنا چیئرمین ہے، اس کا بھائی میرے ساتھ یہ موجود ہے. جی جی جی. آپ کے پاس آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں دیکھا کہ جس نے اہل بیت کا مقدمہ جس طرح آپ نے لڑا کسی دوسرے نے لڑا ہو. الحمدللہ. ایک چیز. دوسرا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، جو مجھے آپ سے محبت ہوئی ہے وہ اس لیے کہ میں نے امام نسائی کی، جو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خصائص علی یہ کتاب لکھی، میں نے اس کا گہری نظر سے مطالعہ کیا. میں نے امام ذہبی کی سیر پڑھی، میں نے حافظ ابن حجر کی تہذیب و تہذیب پڑھی، اور امام ذہبی کی تہذیب پڑھی میں نے، اور بہت ساری میں نے اسماء اور رجال کی کتابیں پڑھی. یہ ویڈیو بن رہی ہے، میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. مجھے ایسے محدث ملے جن کو امام بخاری سمیت باقی جتنے محدثین نے حدیثوں کا راوی بنایا ہے، اور وہ اہل بیت کو برا سمجھتے تھے، کہتے ہیں ان کو گالیاں بھی نکالتے تھے. جی ایسا ہے. نمبر 2، جو اہل بیت کو گالیاں نکالنے والے تھے ان کو حدیثوں کا راوی بنایا ہے، اور جو گالیاں نکالنے والے تھے ان کو راوی بنایا ہے، جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والے تھے ان کو بھی راوی بنایا ہے. مثال کے طور پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غدیر خم کا واقعہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ساتھی سارے جانتے ہوں گے غدیر خم کا واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا نا، من کنت مولا فعلی مولا، یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ جس کا میں مولا، یا جو آپ ترجمہ کرتے جس کا میں جگری یار. نہیں میں دونوں، میں جس کا میں آقا، ہاں وہ بھی ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ کلپ سنا ہے. ہاں جی. تو امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کا انکار کیا ہے. انہوں نے ایک حصے کا انکار کیا ہے. چلو میں پورے کے ہاں جی جی غلط ہی کیا ہے. میں کہتا ہوں تو ابن تیمیہ سنی تھا نا جی، سنی میں تھوڑی بہت ناسبیت ہوتی ہے نا. جب میں نے امام ذہبی کو دیکھا، حافظ ابن حجر کو دیکھا، میں نے کہا یہ اس کے شاگرد ہیں. دوسرا پھر جب میں نے امام نسائی اپنے امام نسائی کا واقعہ پڑھا نا، ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی 11ویں جلد ہے، میرے پاس 2 نسخے ہیں، مترجم ہے اور ایک بیروتی ہے. جی جی. میں نے بیروت کے زیادہ نسخے رکھے ہوئے اس لیے کہ چلو یہ مولوی لوگ زیادہ مانتے نہیں ہیں. میں مولویوں کے ساتھ تھوڑا سا جو میرا ان کے ساتھ، مولوی تو کوئی بات نہیں مانتے. جی جی جانے. تو پھر جب میں نے یہ کتابیں پڑھی تو پھر مجھے یہ پتا چلا کہ یار اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہی ہوا. جی جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اگر یہ کیمرہ چل رہا، اگر میں یہ بات بھی کہوں نا، ہو سکتا ہے کہ لوگ میرے میں فتویٰ لگا دیں. میں نے جمعے میں یہ بات کہی ہے، جو پرسوں جمعہ میں نے پڑھایا نا 2 دن قبل، مجھے انہوں نے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یار حضرت علی کی شان پہ جمعہ پڑھاؤ. میں نے کہا آپ سے برداشت نہیں ہونا، میں نے پڑھا دینی ہے. چلو بہرحال انہوں نے کہا ان کو پتہ نہیں تھا. میں نے کہا کہ 6 مہینے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی ہے. 6 ماہ کے بعد بخاری میں پیغام پھر حضرت علی نے بھیجا ہے. جی ہاں جی ہاں.
وہ تو اگلا واقعہ پھر صدیق اکبر ہونے لگ گئے، لیکن کتنی بڑی بات کہی ہے کہ یار مشورہ نہیں لیا. جی ہاں جی ہاں. القصہ موثر یہ ساتھی سن رہے ہیں، بہرحال یہ سب جانتے ہیں اہل بیت کی محبت میں یہ سارے ادھر ادھر ہوتے ہیں. میں جو آپ سے بات کر کے تھوڑا سا جو محسوس کر رہا ہوں نا کہ ہم لوگ ممبروں پہ میرے سمیت ہم سب یہ بات کہتے تھے کہ یار قرآن و حدیث کو خود پڑھو، میں ان میں شامل ہوں. اور جس کالونی میں ہوں اب میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میرا خیال اس کالونی کے تقریباً جتنے نوجوان ہیں نا سب نے بخاری مسلم خریدی ہے ماشاءاللہ اپنی ذاتی پیسوں کی. ماشاءاللہ. کورونا کے جتنے دن تھے سب میں نے کلاس لگائی، وہ میرے پاس انہوں نے پڑھا. کس جگہ پہ؟ وہ فیصل آباد حمزہ ولاس کالونی میں. اچھا اچھا. فیصل آباد میں سمندری روڈ پہ ہی نا حمزہ ولاس کالونی، چھوٹی سی کالونی ہے وہ، بہرحال اچھے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہی مسجد ہے، اس کے اندر بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہے اور شیعوں کا بھی گھر ہے، اور وہ گھوڑا بھی نکالتا ہے. آج کل تو ویسے پروگرام ہی ہوتا ہے. میرے پیچھے کو میرا دوست بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. میں نے آپ کے خلاف بھی کچھ کلپ لگائے اور میں نے اہل حدیث علماء کے ساتھ بھی ٹکا کے لگائے. پچھلے دنوں میں عصری صاحب کے خلاف میں نے کلپ لگایا اسی موضوع پہ، یہ جو ہے اہل بیت کا. جو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یار ہم عوام کو کہتے ہیں کہ یار خود قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ، حدیث مبارکہ پڑھو. جب ہم کہتے ہیں تو آپ جیسا کوئی عام انسان اگر پڑھ کے اس جگہ پہ آ جائے پھر لوگوں کو پڑھانے لگ جائے تو پھر کہتے ڈگری کوئی نہیں ہے. یہ سارے سمجھتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. آخر میں آپ کو میں جو کہنے آیا تھا وہ یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کو کسی کے لیے سے اللہ کے لیے محبت ہے نا کسی سے، تو آپ اس کو بتلا دیں کہ تیرے سے مجھے اللہ کے لیے محبت ہے، تو مجھے آپ سے صرف اور صرف اہل بیت کا مقدمہ اچھے طریقے سے لڑنے کی وجہ سے نا اس دور میں اللہ کے لیے محبت ہے، میں اس کا اظہار کرنے آیا ہوں. دوسرا تو آپ نے دعا بھی کرنی ہے ہمارے لیے. ہو سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی کی یہ آخری ملاقات ہو. جب یہ میری تصویر آپ کے ساتھ جو بنی نکل جانی آپ سمجھتے ہیں تو نہیں نکالتے ہیں، ہمیں تو نہیں ہے ہم نے. تو جو صورتحال ہے اگر آپ زندہ رہے تو میرے لیے دعا کرنا. یہ ایسے ہوتا رہا. امام نسائی کے خصوصیہ تعین پہ جو میں نے حوالہ دیا ابن کثیر کا البدایہ کا، کہ جب انہوں نے حضرت علی کی شان میں کتاب لکھی نا فضائل علی، تو ان کو مارا انہوں نے. جو لوگ 60 سال تک یہ حوالے دیں بہت زیادہ ہیں. 60 سال تک بنو امیہ نے نبی پاک، لیکن یہ باتیں آپ نے کیمرے میں تو نہیں ریکارڈ کرائی اب؟ نہیں میں نے جمعہ پڑھایا اس پہ. نہیں کیمرے میں تو نہیں کرائی. تو یہ کیمرہ ہو نہیں رہا. نہیں یہ ابھی نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں میں وی لاگس بناتا ہوں ان میں آپ نے یہ چیزیں ڈسکس کی. عصری صاحب کا کلپ جو میں نے ابھی لگایا پرسوں دیکھ، اس میں کر دیا آپ نے؟ اچھا پہلے تو آپ نے نہیں کی کبھی؟ نہیں وہ ساری آپ نے کبھی بھی ریڈ لائن کراس نہیں کی ہے؟ جان وہ اس لیے میرے بھائی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اب گہری نظر سے. اچھا اب کیا آپ. اچھا مجھے آپ سے صرف ایک بات پوچھنی ہے کہ اہل بیت کی محبت جو آپ کے دل میں جاگزی ہوئی تو اس کا سبب کیا بنا؟ یعنی ہوتا نا پہلے کہ جس طرح میں سمجھتا ہوں، میں نے مولانا اسحاق صاحب کو سنا، مجھے پتا چلا کہ کس بڑے لیول کا دھوکہ ہوا. آپ نے کس کو سنا؟ جب میں نے امام نسائی کی 2-4 دن پہلے یا پہلے ہفتہ امام نسائی کی وہ تو ابھی بات ہے نا، لیکن اہل بیت اچھا پہلے نہیں تھا آپ کو کلیئر؟ نہیں میں کلیئر نہیں تھا. اچھا آپ کلیئر نہیں تھے، اس کا مطلب ہے پھر وہ آپ کی ساری بھول چک معاف ہے. بالکل. اچھا میں یہ سمجھاؤں کہ شاید آپ کو کلیئر تھا، آپ بیان نہیں کر رہے تھے. کلیئر ابھی آپ کو ہوا، لیکن میں تو کھل کے بیان کر رہا ہوں ہمیشہ سے. وہ علی بھائی اس طرح ہے ابھی آپ کا وہ یعنی وہ ناسبیت والا عقدہ کھلا نہیں تھا. نہیں علی بھائی اس طرح ہے نا کہ جب بندہ مدارس میں ہوتا ہے نا کتاب پڑھنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے. جب بندہ مدارس سے باہر نکلتا ہے نا، یہ صحیح بات ہے، کتاب پڑھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. نہیں وہ اس لیے میں دیکھو میں اپنی بات بالکل صحیح بات ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے 2000 بار مجھے آتا ہے گرامر میں، یہ جو گردان پڑھتے ہیں نا ہم زارا بھیا یہ تو میں نے وہ پوری کتاب حفظ کی ہے. تو ادھر جب پڑھتا تھا تو مجھے یہی لگتا تھا، اور میں ساتھ ساتھ کام بھی کرتا تھا جراب کا، پڑھتا بھی تھا. لیکن مجھے وہاں جا کے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے جو خارجی کتابیں شروحات عربی کے اندر وہ پڑھنے کا مجھے طریقہ آ گیا. اب جب مجھے وہ پڑھنی ہے اب میرے لیے آسانی ہے. اچھا مولانا اسحاق صاحب کو بھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں میں نے شاید کوئی 2-4 منٹ یا اس طرح. اچھا مولانا اسحاق صاحب نے پنجابی میں نا 12 لیکچر دیے خلافت کے اوپر، وہ آپ ضرور سن لیں، ان کی زندگی کا سرمایہ ہے وہ. تو صاحب جی میں اس کی کتاب لایا ہوں علی بھائی. مجھے ایک پتا جب میں نے یہ پڑھا نا اسماء اور رجال کی کتابوں سے، دیکھو حدیث کی کتابیں تو ہیں ہی، بخاری مسلم میں جی ماں مانا کا انت صبح بات اور آپ دیکھو
یا دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وہ سعد بن ابی وقاص نے دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ فلو وزی المنشار علی مخرقہ علی ان اصبہ، ابھی تو یعنی یہ الفاظ ہے کہ اگر میرے سر پہ مار دیا جائے. جی ہاں وہ میں نے بیان کیے ہیں سنن نسائی الکبریٰ سے یہ. جی باقی کتابوں اور سیر کے اندر میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اسماء اور رجال کی کتابیں بڑی بڑی ہیں کہ بنو امیہ نے گالیاں دی ہیں اہل بیت کے ساتھ جو سلوک ہوا، اسماء اور رجال کی کتابیں، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. باقی تو چلو کہہ سکتا ہے. تو سرکار آپ دیکھ لیں ہم نے اس پلیٹ فارم سے صدیوں کا قرض اتار دیا ہے. آج دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے یہ نہ پتا ہو کہ یہ کام کس نے ڈالا اور کیوں ڈالا. ہم نے تو پوری دلیری سے بیان کیا. نہیں وہ اس کا تو چلو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ نے کام لینا تھا. جی وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا نا. اب یہ ہے کہ جب آپ کو سچائی پتہ چلی ہے تو افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اس بات کو آگے لے کے جانا ہے. الحمدللہ. ہاں بس یہ ہے، کیونکہ دیکھیں غدیر خون پہ پہلی چیز قرآن ہے. قرآن کی توحید کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. مولا علی علیہ السلام کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن مولا علی اس کائنات کا نظام نہیں چلا رہے. ہاں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ توحید میں زیرو ٹالرنس ہے. دیکھو مصنف ابن ابی شیبہ سے علی بھائی ابھی آپ نے حوالہ دیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیدنا علی نے فرمایا رضی اللہ ہاں جی کہ حوض کوثر پہ فیصلہ تیرا میرا اتھی ہونا. جی 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 جی. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ ہے نا، علی مال قرآن والقرآن مع علی. ہاں جی. لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. یہ حوض کوثر پہ فیصلہ ہونا ہے. تو میرا خیال ہے اگر اللہ کے نبی یہ آپ کو آگ کتنے دن پہلے لگی ہے؟ جب میں نے علی بھائی جب میں نے کتنے دن پہلے لگی ہے یہ آگ؟ کوئی 15-20 دن ہی ہو گئے، اس لیے زیادہ نہیں ہوا گھٹا میرا خیال ہے. جب میں نے لسان پڑھی نا امام حافظ بن حجر کی لسان المیزان، ابھی آپ کو بہت آپ نے 5B میرا سارا پڑھ لیا ہے؟ میں ایک بھی نہیں پڑھا. 5B سچ پیپر علی بھائی میرے کو کوئی بھی نہیں ہے آپ کا، تو وہ دے دینا. دوسرا میں آپ کے لیے علی بھائی کتاب لایا ہوں مسلم شریف عربی کے اندر 7 جلدوں میں غالباً 8 میں. کس کی؟ 90 کی؟ نہیں مسلم شریف. تو 8 جلدوں میں کیوں ہے؟ مسلم عربی ہے نا علی بھائی لایا 7 غالباً یا 7 جلدیں. یہ تو ایک جلد میں ہی مسلم آ جاتی ہے. نہیں وہ میں 7 میں لایا ہوں، وہ ان دیوبندیوں نے مکتب بشرا ہے نا انہوں نے. اچھا اچھا اچھا. تو اس کے اندر چلو وہ عربی میں لایا ہوں. میری ایک محبت ہے توفیق جزاک اللہ خیر. اس میں یہ ہے کہ ماں مانا کا تصبہ بات تو یہ میں لایا ہوں، تحفے کو آپ نے قبول کرنا ہے. جزاک اللہ. تو باقی دعاؤں میں یاد رکھنا. باقی یہ ساری حدیثیں تو بھائی ہم نے جمع کی ہوئی ہیں. یہ جو آپ سیر کے حوالے سے یا تاریخ الاسلام کے حوالے سے یا تقریب التہذیب کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں نا، میں نے یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، المعجم الکبیر طبرانی سے جو ڈھونڈ کے جن کے اوپر باقاعدہ دور حاضر کے محدثین کی تحقیم لگی ہوئی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر علی زئی کی اور بڑے ائمہ محدثین کی، ان کی تحقیم کے ساتھ میں نے 200 حدیثیں کربلا والے ریسرچ پیپر میں جمع کریں. وہ آپ کو مل جائے گا. ارے بھائی جب اسماء و رجال دیکھتے ہیں نا، جی راوی ہے نا، اگر اس راوی کو 7 محدثین نے 2 نے ضعیف کہا ہے نا، 7 محدثین مثال کے طور پہ 5 نے اگر اس کو ضعیف کہا یا 2 نے صحیح کہا، تو کوئی جو لکھنے والا ہوتا ہے نا، جو تحقیق کرنے والا، بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ 2 جو راوی ہیں نا یا 2 محدثین کہنے والے ہیں، ان کے کہنے پہ حکم لگا دیتا ہے. فائدہ مجھے جو فائدہ میں نے جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ جب میں خود تحقیق کرتا ہوں، جیسے زبیر علی زئی صاحب ہیں، بہت ساری حدیثیں مبارکہ کے انہوں نے حکم لگائے لیکن میں اختلاف کرتا ہوں. البانی صاحب کے ساتھ بھی مجھے اختلاف صرف اس وجہ سے کہ جب میں خود اسماء و رجال کی کتابیں پڑھتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بخاری انہوں نے شائع کی ہے مکتبہ اسلامیہ والوں نے، میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے اور میرے پاس وہ آتے ہیں مکتبہ اسلامیہ والے. سرور عاصم صاحب؟ نہیں، وہ جو نیچے والا طبقہ تقریباً. اچھا اچھا، وہ آتا ہے. تو میں نے کہا کہ 300 کے قریب غلطیاں ہیں اب بھی صحیح بخاری کے اندر جو 8 جلدوں میں ہیں. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ اللہ کے بندو اس کو دوبارہ شائع کرو. نہیں وہ اتنا آسان نہیں ہے نا، یہ کمپیوٹر تو نہیں ہے، وہ پوری پلیٹ چینج کرنی پڑتی ہے، لاکھ روپے کا کام نہ ہوتا ہے. سب کچھ ہے لیکن دیکھو جو عوام کا جو بیڑا گرک ہو رہا ہے. جی جی جی، یہ چیزیں بھی ہیں. اب دیکھو اس جیلم شہر کے اندر کتاب ہوئی ہے، محمد بن عبد الوہاب کا جو بیٹا ہے شیخ عبد القادر. ہاں جی ہاں جی، وہ آپ کو دیتے ہیں وہ بھی کتاب کے پاس ہے. اچھا دیکھو نا، اب انہوں نے ترجمہ خود کیا، دیکھو اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں جی، اس میں 60 سال کے الفاظ ہیں. جی جی، الفاظ جو ہے ادھر شیخ صاحب ہیں ہمارے. عثمان بھی کیوں نہیں مان رہے یار؟ لمبی داڑھی والے ہو. وہ شاید جیلم کے ہیں، وہ شیخ صاحب ہمارے، ان کا نام مجھے نہیں آ رہا، وہ علوم اسریہ کے استاد ہیں، کچھ نام ہے ان کا. تو آپ دیکھیں بھی ادھر ہی شائع ہوئی، ادھر ہی ترجمہ ہوا. اب پوری جتنی جو ہے وہابیت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جی تو اچھی بات ہے نا، تو اس سے شکست دکھائیں گے نا. یہ چلے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حافظ نذیر. نذیر بھائی، میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز آج سے کچھ 2-3 سال پہلے دیکھی تھی، ٹھیک ہے؟
آپ نے کہا کہ آپ نے میرے بارے میں ریکارڈ کرائی ہیں, میرے خلاف کرائی, مجھے ان ویڈیوز کا نہیں پتا. میں نے صرف وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں آپ نے اہل بیت کے حوالے سے, یزید کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. تو میں نے آپ کی وہ ویڈیوز دیکھ کے صرف آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ حق کھولے, کیونکہ ان ویڈیوز سے تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ آپ کو ابھی نہیں پتا کہ یہ اصل میں کلپریٹ کون ہے. لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ 15 دن پہلے آپ کو پتا چل گیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کو 15 دن پہلے پتا چلا, اس میں کچھ ہماری دعاؤں کا بھی حصہ ہے. ہم نے آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اب دیکھیں پچھلی 10 محرم کو میری یہاں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی 10 محرم سے 1-2 دن پہلے, جس میں لکھا تھا اب قیامت تک یزید ڈسکس نہیں ہوگا. ہاں, وہ میری ویڈیو اپلوڈ ہے. اب ہم یزید کو ڈسکس نہیں کریں گے, وہ کرنے والا بھی نہیں ہے, وہ بلکہ قابل رحم ہو جاتا ہے جو جس سسٹم کے اندر پیدا ہوتا ہے. ہاں, تو شکر الحمدللہ. لیکن یہ بات آپ کو 15 دن پہلے ہی پتا چلی ہے, اس سے پہلے آپ پہ معاملات نہیں کھلے تھے. ابھی آپ نے اگر 5B پڑھ لیا ہوتا نا آج سے 2 سال پہلے, جو میں نے ریسرچ پیپر 200 حدیثیں جمع کی ہیں کربلا کے پس منظر پہ, تو آپ کو یہ 2 سال پہلے ہی باتیں پتا چل جاتی. میں اس چیز سے بہت دور تھا کتابوں کی وجہ سے, خریدا ہی نہیں تھا نہ سرکار کتاباں شاہی کوئی نہیں. میں نے چیلنج کیا کہ اگر امام بخاری آ جائے نا اور میں انہیں کہوں کہ حدیثیں مار نکالیں, ان کو نکالنے میں 15 منٹ لگیں گے, ہمارا بچہ اس طرح نکالے گا, کیونکہ اس زمانے میں نمبرنگ بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ بھائی جو حدیثیں یہ ہے نا, یہ عمار بن یاسر والی تک طلوفیت الباغیہ, تو جو باغی کرو یہ تو حدیث اتنی مشہور ہوگی نا. جی جی جی, تو ہے بھی صحیح بخاری کی. جی جی, دیکھو لکھ کے لائیے. وہ تو میرے ساتھ ساتھی بیٹھا, میں گاڑی میں بھی اس کو یہ حدیث کو اچھے طریقے سے سمجھاتا آیا ہوں. جی جی, بیچارے کو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, تارا میں نے اس کو کروایا راستے میں. کہتے تم مجھے فیصلہ پاس ہے گاڑی, میرا ڈرائیور بھی ایسا محبت میں آیا تو کہنے لگا مجھے چلے. وہ بھی آپ کو حدیثیں مار کیا, وہ ساری حدیثیں 200 کربلا ریسرچ پیپر. آپ کے قریبی ساتھی کتنے ہیں جو دعوت کے حوالے سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ میرے ساتھ تو میرا خیال اگر کالونی کے کوئی اکا دکا لوگ ہی ہوں گے, تو باقی سب میرے ساتھ ہی ہیں الحمد. نہیں, جو مطلب ایک ٹیم ممبرز ہوتے ہیں نا جو دعوت کا کام آگے کرتے ہیں, کوئی 2 4 5 7 بندے. اچھا نہیں, میں وہی پوچھنے لگا, اور تگڑے ہو کے نال ٹرنے والے 2 تے اے ہو گئے, اور کنے نے؟ نہیں, وہ نہیں, وہی کہڑے علمی طور تے قائل ہو جاندے نے. وہ علی بھی سارے لوگ ملازم ہیں. نہیں, وہ کتنے ہیں تعداد میں؟ 5 7 ہیں؟ نہیں زیادہ ہوں, 10 20 کے قریب تو لازمی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عثمان میں 20 سیٹ انہوں نے ریسرچ پیپر سے دے دو, ہر ایک میری طرف ایک گفٹ ہے. وہ کربلا ریسرچ پیپر 200 حدیثاں والا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک مشکات انہوں گفٹ کر دینا. انہوں دی نہیں علی بھائی میرے پاس صحیح بات ہے, 5 7 ہیں مشکات کے. دیکھو آپ میرے اچھا بس ٹھیک ہے, پھر آپ نے آپ 20 ریسرچ پیپر لے لیں. وہ لے لیتا ہوں. وہ سرکار ایک ہو 10 کمرے بھی ہونا ہے, موبائل ہی تو ساری کتابیں اتنے آ جاتی ہیں, این ساری ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہوں دساں گا نا. اس کو پوچھو علی بھائی اس کو فقی ملی کہ نہیں. اب یہ چاند دن پہلے تو بالکل نہ رفع نہ آمین کچھ ملی ہے. ہاں ٹور ہو گئے, کے بنائی ہے, دلیل سے بنائی ہے اور زور سے بنائی ہے. ماشاءاللہ نہیں, باقی سب کو دلیل پہ بنایا اللہ کی رحمت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ مجھے مشکات کہہ رہے ہیں علی بھائی, آپ نے صرف میں جو بار پھر دوبارہ یاد دینی, آپ نے صرف دعا کرنی ہے. جی دعا تو ہم کر رہے ہیں. جی جی یہ امانت اگر آپ مجھے دعا میں بھول لینے, اس کا مطلب آپ جی جی انشاءاللہ. دعا تو پہلے کی تھی, صرف مقصد سے جزاک اللہ. دعا پہلے بھی کی تھی, ویڈیو جب دیکھی تھی اس وقت دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اہل بیت کہ جو عظمت ہے وہ آپ کے اوپر اشکار کرے. وہ 15 دن پہلے قبول ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. آپ کو پتا چل گیا. ابھی آپ 5B پڑھیں گے تو آپ کو مزید وہ دلائل پتا چل جائیں گے جو احادیث کی کتابوں سے ہیں. چلیں وہ سیرت کی کتابوں سے تو لوگ انکار کر سکتے ہیں, حدیث کی کتابوں کو تو انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, باقی ارشاد بھائی کا آپ نمبر لے لیں. آپ کو کوئی پرابلم ہو, آپ نے ارشاد بھائی سے رابطہ کرنا ہے, یہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں, ان کا نمبر آپ نوٹ کر لیں. تو جب کوئی آپ نے ڈائریکٹ کال کرنی ہو ان کو کریں, میرے سے بات کروا دیں گے آپ. دوسرا علی بھائی یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہ تو میرا خیال ہے کہ نبی کے عوض بھی اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ نے دی تو کوشش کریں گے, لیکن یہ تو چیز پکی ہے. جی جی انشاءاللہ. اگر دعا آپ نے خلوص سے کی. جی جی کر رہے ہیں انشاءاللہ, دعا کر رہے ہیں. جی جی انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. باقی علی بھی اللہ تعالیٰ نے یقین جانو, میں بار بار دعا کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادھر آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا. ماشاءاللہ. تو مجھے یہ ساتھی میرا سن رہا ہے اور یہ پریشان ہوگا بھی اتنی دور سے قاری صاحب, باقی ساتھی بھی کہہ رہے تھے کرنے کیا جانا ہے, ایک ہی مقصد ہے وہ یہ دعا ہے. جزاک اللہ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ
इंशाअल्लाह। चलिए दुआ करके आप को रुखसत करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है जी, फी मानिल्लाह। इनको नंबर इनसे एक्सचेंज कर लें अपना। इरशाद भाई इनको छोड़ा है ना बाहर दरवाजे तक, और 20 सेट दे दें सच पेपर्स के। फी मानना, अल्लाह खुश रहे। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है जी, सच पेपर। اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.